اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ہم روڑی سکھر باب کربلا کے بالکل ساتھ ایک بہت بڑا دربار ہے جن کا اسم پاک ہے سید سخی مور بادشاہ۔ کہتے ہیں کہ برصغیر پاک و ہند میں عزاداری کی بنیاد سرکار نے رکھی تھی، اور اس وقت سے لے کے ابھی تک یہاں پہ عزاداری مظلوم کربلا سید الشہداء امام حسن علیہ السلام برپا ہوتی ہے۔ آپ صحیح عاشق رسول اور عاشق مولا امام حسن علیہ السلام تھے۔ آپ نے ساری زندگی اپنے جد امجد سرکار امام حسن علیہ السلام پاک کے نوکری میں ان کی ڈیوٹی کرتے ہوئے گزاری۔ آپ کو عزاداری کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ سخی مور بادشاہ جو کہ شجرہ طیبہ نقوی البحری سادات سے ہے، تو آئیے اس کی مزید جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ماہر نصابہ جناب محترم پیر سید نیاز حسین شاہ موجود ہیں۔ اس بارے میں ہم ان سے کچھ بات چیت کرتے ہیں اور استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ جی شاہ صاحب، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ عزاداری کی بنیاد سرکار سید سخی مور بادشاہ سرکار نے رکھی، تو تاریخ اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آغا جی بہت شکریہ، آپ بھائیوں کو بھی اپنے باوجداد کی زیارات کے لیے میں ساتھ لے کے آیا۔ تو یہ ہمارے جو بزرگ ہیں یہ نقوی البحری سادات سے ہے، یعنی ہمارا خون ہے۔ یہ ہمارے دادا سید ہم ان کے خون ہیں، دونوں خون ہیں، وہ بھی خون ہے، ہم بھی ان کے خون ہی ہیں، ایک ہی خون ہے نا، نقوی البحری۔ ٹھیک ہے، تو دادا سید صدر الدین بادشاہ جو ہے ان کی 7ویں پوسٹ میں آتے ہیں سرکار۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہمارے بزرگ تھے انہوں نے ساری زندگی اپنی غم امام حسین علیہ السلام میں گزاری، اور آپ ہر وقت یعنی غم حسین واقعہ کربلا میں رویا کرتے تھے، اور اتنے روتے تھے کہ جی آگا جی۔ تو یہ ہمارے بزرگ جو تھے ان کا جو اصل نام تھا سید محمد شریف شاہ تھا۔ تو آپ ساری زندگی امام حسین علیہ السلام کے غم میں روتے رہے، اور اتنے روتے تھے کہ آپ کی آنکھوں کے یہ نیچے جو تھے وہ ہلکے پڑ گئے، تو ہلکے جو تھے وہ مور کی مان نظر آتے تھے۔ تو آپ کو لوگوں نے مور شاہ کے نام سے پکارنا شروع کر دیا۔ تو جب آخری آپ کا سفر ہوا کربلا کا، تو مولا امام حسین علیہ السلام آپ کے خواب میں آئے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹا، آپ کی عمر بہت ہو گئی ہے، آتے آتے آپ ابھی تھک گئے ہو، تو آپ ابھی اسی اپنے مقام میں بیٹھ جاؤ، تو میں ایک اپنا عراق سے قاصد آپ کی طرف بھیجوں گا۔ تو ادھر ہی یہ کربلا کے معجزات یعنی بتائے جائیں گے۔ تو مور شاہ سرکار نے آگے سے جواب دیا کہ میرے آقا، میں بہت غریب بندہ ہوں، تو میں اپنے قاصد کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے بولا بیٹا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ادھر آئے گا، وہ اپنا کام خود بخود کرے گا، جو اس کے نصیب میں ہوگا وہ جو کھانا پینا جو بھی ہوگا وہ اس کو مل جائے گا۔ تو جیسے ہی کچھ ٹائم گزرا تو عراق سے قاصد، جن کی یہ تربت پار ہے، وہ قاصد یہاں آئے، تو انہوں نے آ کر یہ جو آگا جی آپ نے اندر تزیہ دیکھا ہے، تو انہوں نے یہ تزیہ امام حسین علیہ السلام کی جو پہلی ابتدائی تربت تھی اس کے نقشے میں بنایا، یعنی لکڑی سے، وہ تعزیہ جو تعزیہ جی بسم اللہ۔ ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تعزیے کا معجزہ کیا ہے کہ یہ 9ویں محرم کو صبح 4 بجے، یعنی یہ سمجھے کہ روڑی سفر کے اندر یہ گلیوں میں کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے، لاکھوں کی تعداد میں عزادار آتے ہیں صرف دیکھنے کے لیے اور اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں، ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں، لوگ نیچے دیکھتے ہیں۔ یہ تزیہ اندر سے خود بخود باہر جاتا ہے اور پھر جا کے ہوا میں پرواز کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، 2 گھنٹے پھر یہ پرواز میں
اوپر رہتا ہے. یہ ہر 9 محرم الحرام ہر سال 9 محرم الحرام صبح یعنی 4 بجے اس کی یعنی برآمدگی ہوتی ہے. برآمدگی ہوتی ہے. اور یعنی یہ سمجھیے کہ روڑی سفر میں لاکھوں کی تعداد میں پورے ملک سے لوگ یعنی اس معجزے کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. تو یہ سلسلہ جو عزاداری ہے یہ جو ہمارا گھر ہے لقبی الباقری سادات ٹھیک اس کی ہماری ابتدا ہے روڑی سفر ٹھیک اور مولا حسین علیہ السلام کی مظلوم کربلا کی عزاداری جو ہے وہ آج سے 450 سال پہلے یعنی آج جس تاریخ میں ہم کھڑے ہیں اس سے 450 سال پہلے ہمارے بزرگوں نے جو المعروف سید مور شاہ سرکار تھے انہوں نے اس کی ابتدا روڑی سے کی تھی اور یہ ہندوستان کی عزاداری کے بانی ہیں. حضرت سخی سید مور بادشاہ سرکار. حضرت سید مور شاہ اور سید محمد شریف شاہ بن سلطان علی رضوی ٹھیک ہے نا جو ہماری سندھ کی سادات ہے نا یہ رضوی لکھتے ہیں امام رضا علیہ السلام کے وہ حوالے کی نسبت سے کیونکہ ہمارے دادا امام علی نقی علیہ السلام کے وہ دادا تھے تو اس نسبت سے یعنی یہ ہمارے دادا جب ہماری پہلی جد امجد امیر محمد مکی سرکار وہ اہل عرب ملک سے آئے تھے ٹھیک ہے. عرب ملک میں ویسے بھی سادات کو 2 نام سے پکارا جاتا ہے رضوی اور مسوی تو اسی نسبت سے پھر وہ رضوی لکھتے تھے ٹھیک ہے نا. تو بکھر یہ دادا سید صدر الدین بھائی شاہ کا جدھر دربار ہے اس بکھر سے ہم پھر باقی مشور ہوئے بادشاہ بن سید امیر محمد مکی سرکار ٹھیک ہے نا. دادا سید صدر الدین بھائی شاہ کی 7ویں پشت میں یہ سید مور شاہ سرکار آتے ہیں ٹھیک ہے. آئیں ابھی جی اب ہم اس جگہ پہ آ گئے ہیں جہاں پہ تعزیہ کربلا معلّہ روڑی تعمیر رہائش یہ وہ ہستی ہیں جن کا ابھی ذکر جناب محترم پیر سید نیاز حسین شاہ کر رہے تھے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو چلیے ہم ان کی طرف جاتے ہیں اور مزید ان سے ان کے بارے میں پوچھتے ہیں. جی شاہ صاحب. یہ وہی قاصد ہے جو عراق سے آئے تھے ٹھیک ہے. تو ان کی تربت یہی مدفون ہے یعنی ادھر کیمرہ لگائیں یعنی ادھر اپنے مورشاہ سرکار ہے اور یہ جو قاصد آئے تھے یہ ان کی تربت ہے. جی ان کو کر وہاں سے امام حسین علیہ السلام پاک نے بھیجا. انہوں نے خود یہ قاصد یعنی اس دور میں بھیجے تھے ٹھیک ہے. عزاداری مظلوم کربلا کی جو پہلی ابتدا ہے ٹھیک ہے نا. پاکستان تو بعد میں بنا ہے نا. یہ 450 سال پیچھے پاک ہندوستان کی جو ہسٹری ہے اس میں سب سے پہلے یہ روڑی سے اس کی ابتدا ہوئی ہے یعنی روڑی اور سکھو 2 شہر ہے نا. یہ جدھر ہم کھڑے ہیں یہ مقام روڑی ہے ٹھیک ہے نا. اس کو سرکار نے یہ جگہ کا نام رکھا ہے باب کربلا. آپ نے بار پڑھا ہوگا جی باب کربلا کا ٹھیک ہے. یہ ابھی کربلا امام بارگاہ کے اندر ہی ہم کھڑے ہیں ٹھیک. ان کے اندر کربلا امام بارگاہ کے اندر ہی سرکار کا اپنا مدفن ہے روزہ مبارک ہے اور ادھر ہی یہ قاصد ادھر ہی مدفن ہے. یہ اس درگاہ پاک سید مور بادشاہ سخی کے ساتھ ہی یہ آفس بنا ہوا ہے جہاں پہ سارا دربار عالیہ اس محلہ کربلا باب کربلا کا جتنا بھی نظام ہے یہاں سے وہ ایشو ہوتی ہیں سارا. یہ وہ تاریخی تصویر ہیں جو اس وقت کی بنی ہوئی ہیں جو منتظمین اعلیٰ تھے جو چارج سنبھالتے تھے انتظام کرتے تھے سارا یہاں کا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ یہ اس دربار پاک کے خدمت گار ہیں. یہ بہت عرصے سے یہاں ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. کیا نام ہے جی آپ کا محترم؟ جی عبداللہ بھائی آپ ٹھیک ہیں خیریت سے؟ بالکل. مالک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اس پاک فقیر اور پاک در پہ آپ حاضری دیتے ہیں. مولا آپ کی حاضری قبول فرمائے آپ کی خدمات قبول فرمائے.
یہ مور بادشاہ کے ساتھ ملحقہ یہ کربلا کا نقشہ بنا ہوا ہے، زیارت امام حسین علیہ السلام ذریعہ پاک کی شبیہ ہے۔ یہ ذریعہ مبارک بھی شبیہ روضہ امام حسین علیہ السلام کی بنی ہوئی ہے، ماشاء اللہ۔ یہ جو باہر سے ابھی گنبد آپ کو دکھایا تھا، روضہ امام حسین علیہ السلام کی شبیہ بنی ہوئی ہے، یہ اندر مسجد حسین علیہ السلام یہ بنی ہوئی ہے، انتہائی خوبصورت۔ یہ روضہ پاک کے باہر برآمدہ جو ہے وہ نظارہ بنا ہوا ہے۔ یہ زیارت امام زمانہ پاک علیہ السلام، یہ مینار کا نچلا حصہ ہے۔ یہ زیارت امام حسین علیہ السلام و شہدائے کربلا۔ یہ باہر کے مناظر ہیں۔ چلے ہم آپ کو اس طرف لے چلتے ہیں جس تعزیہ کی بات ہو رہی تھی کہ جو شبیہ امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک پہ بنتا ہے وہ یہ ہے